پچھلی قسط میں ہم نے جانا کہ وہ دن سردی کا دن تھا، بہت ٹھنڈا۔ نور قبرستان آئی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ اماں نہیں تھی، اس دن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ نور نے مٹی کو چھوا اور آنکھیں بند کی اور سکون محسوس کرنے لگی۔ نہ جانے اسے وہاں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا، ایسا سکون اسے کہیں نہیں ملتا تھا۔ نور نے مٹی کو چھوا اور آنکھیں بند کی۔ کتنی ٹھنڈی ہے یہ مٹی اور کتنی سکون والی۔ اس نے سوچا، یہاں سونے والوں کا کیا وہ چین میں ہیں؟ کیا انہیں سکون ہے؟ ہوا تیز چلی اور اس کے بال اڑے۔ ٹھنڈ بڑھی اور وہ وہیں بیٹھی رہی۔ اسے اٹھنے کا جی نہیں کیا۔ اس روز گھنٹوں بیٹھی رہی مٹی پر سردی میں۔ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور اندھیرا ہوا، مگر وہ پھر بھی نہ اٹھی کیونکہ آج اس کا اٹھنے کا دل نہیں تھا۔ شاید آج اس کا یہاں دنیا میں بیٹھنے کا آخری دن تھا۔ اس نے ایک بار زاہد کو یاد کیا، اپنی ماں کو یاد کیا، اپنے ابا کو یاد کیا، پھر آنکھیں بند ہو گئی اور وہ گر گئی ٹھنڈی مٹی پر۔ وہ بے سدھ پڑی رہی۔ شام کو اماں آئیں اور نور کو دیکھا۔ وہ چیخیں اور لوگ بھاگے آئے باہر۔ وہاں بہت لوگ جمع ہو گئے۔ نور کو اٹھایا گیا اور گھر لے گئے۔ ڈاکٹر آیا اور دیکھا اور سر ہلایا۔ چند گھنٹے بعد نور نے آنکھیں نہ کھولیں۔ گھر میں رونا دھونا شروع ہو گیا اس رات۔ سردار صاحب دروازے پر بیٹھ کر روئے۔ وہ نور کو بچا نہ سکے۔ اپنی نور کو قبرستان میں نئی قبر بن گئی۔ اگلے دن جہاں نور روز جاتی تھی وہیں سو گئی۔ جس مٹی سے دوستی کی تھی اسی مٹی میں سما گئی۔ جس خاموشی کو پسند کیا اسی میں ڈوب گئی۔ وہ خاموشی جو اسے سکون دیتی تھی ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی تھی اب۔ 3 سال بعد زاہد واپس آیا گلی میں۔ اس کے ہاتھ میں ڈگری تھی اور خواب۔ وہ ایک کامیاب انسان بن کر آ چکا تھا اور اس کا خواب تھا کہ وہ آج نور کو ملے گا اور نور کو ہمیشہ کے لیے وہ حاصل کر لے گا۔ وہ سوچ رہا تھا، آج سردار صاحب سے ملوں گا، آج نور کو بتاؤں گا کہ میں آ گیا۔ وہ چلتا رہا اور دل خوشی سے بھرا۔ اس نے سوچا نور انتظار کر رہی ہوگی۔ اس نے سوچا وہ چھت پر کھڑی ہوگی اور وہی مسکراہٹ ہوگی، وہی آنکھیں ہوں گی۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس پر ایک قیامت گزرنے والی ہے۔ جو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ ہوگا۔ اس نے گھر کے سامنے جا کر دیکھا، گھر وہیں تھا لیکن کچھ بدلا ہوا۔ دروازہ بند تھا اور خاموشی بہت گہری تھی۔ اس نے دستک دی اور انتظار کیا۔ ایک بوڑھی عورت نکلی، اجنبی چہرے والی۔ زاہد نے پوچھا، سردار صاحب گھر پہ ہیں؟ نور نے کہا، عورت نے کہا، وہ گھر چھوڑ گئے بیٹا۔ زاہد نے پوچھا، نور کہاں ہے؟ کیا ہوا؟ عورت خاموش ہو گئی، بنا کچھ کہے، بنا کچھ بتائے۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ زاہد گھبرا گیا اور محلے میں گیا۔ اس نے پوچھا یہاں وہاں سب سے۔ کسی نے اسے کچھ نہ بتایا، کسی نے منہ پھیر لیا اور کسی نے سر جھکایا۔ وہ بازار گیا خریداری کے بہانے سے۔ وہاں اسے راستے میں ایک بوڑھی اماں ملی۔ اس نے زاہد کا چہرہ دیکھا اور رکی۔ شاید نور نے زاہد کی تصویر بوڑھی اماں کو دکھائی تھی۔ پوچھا، بیٹا اس نے کہ تم زاہد تو نہیں؟ زاہد نے کہا، ہاں اماں میں ہی ہوں زاہد، کیا ہوا؟ بوڑھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زاہد کا ہاتھ پکڑ لیا مضبوطی سے۔ زاہد گھبرا کے آخر ہوا کیا ہے؟ کہا، بیٹا میری بیٹی تم سے بہت پیار کرتی تھی۔ زاہد کا دل ڈوبا اور بولا، کہاں ہے نور؟ مجھے کوئی کیوں نہیں بتا رہا کہ نور کہاں ہے؟ بوڑھی اماں نے اپنا بیگ کھولا، آہستہ سے اندر سے ایک تصویر نکالی اور دکھائی۔ وہ نور کی تصویر تھی۔
مسکراتی ہوئی ہنستی ہوئی نور، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی نور تھی، وہی سب کچھ تھا۔ زاہد نے تصویر ہاتھ میں لی اور کانپا۔ اس نے پوچھا، یہ کیوں دے رہی ہو مجھے ماں؟ اماں نے کہا، بیٹا وہ اب نہیں رہی۔ زاہد کو لگا جیسے زمین ہل گئی ہے، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا مطلب نہیں رہی اماں؟ اماں آپ ہوش میں تو ہیں، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اماں نے کہا، وہ چلی گئی پچھلے سال، ہمیشہ کے لیے انتظار کرتی رہی تمہارا سالوں تک۔ جب شادی ہوئی تو اندر سے ٹوٹ گئی۔ اس نے بہت کچھ سہا، تمہاری جدائی، اپنا آپ مار دیا اس نے۔ قبرستان آتی تھی روز اور بیٹھتی تھی۔ ایک روز ٹھنڈ میں بیٹھی رہی گھنٹوں تک، پھر اٹھ نہ سکی اور چلی گئی ہمیشہ کے لیے، ہم سب کو چھوڑ کر۔ زاہد کے ہاتھ سے تصویر گر گئی۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے آواز نہیں نکلی، اس کو کوئی ہوش نہیں رہا تھا، بس آنسو تھے جو رکتے نہ تھے کسی طرح۔ لوگ گزرتے رہے اور وہ سڑک پر بیٹھا رہا گھنٹوں تک۔ کسی نے نہیں پوچھا، کوئی نہیں آیا، کسی نے دلاسا نہیں دیا۔ اماں نے کہا، بیٹا ایک بات اور سنو، وہ تمہیں بے وفا نہیں سمجھتی تھی، آخر تک سوچتی تھی کوئی مجبوری ہوگی، زاہد جو نہ آ سکا، کوئی مجبوری ہوگی، لیکن ٹوٹ گئی انتظار کے طویل درد میں۔ یہ سنتے ہی زاہد کا سینہ پھٹ گیا۔ وہ وہیں سڑک پر روتا رہا دیر تک۔ لوگ دیکھتے رہے، کوئی نہ سمجھ سکا اسے۔ وہ تکلیف میں رہا، جو ٹوٹا تھا وہ اندر تھا، باہر نہیں۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس وقت کرے اور کرے کیا۔ زاہد قبرستان کی طرف بھاگا دیوانوں کی طرح۔ اماں پیچھے پیچھے آئیں۔ آہستہ آہستہ وہ قبرستان کے اندر داخل ہوا، کانپتے قدموں سے۔ اماں نے کہا، بیٹا ادھر آؤ، اس طرف بیٹا۔ وہ ایک قبر کے پاس لے کر گئیں۔ پتھر پر لکھا تھا، نور بنت سردار۔ زاہد نے پتھر پر ہاتھ رکھا اور جھکا۔ اس نے کہا، نور میں آ گیا، دیکھو نور میں آ گیا ہوں، نور اٹھ جاؤ، میں آ گیا، جیسا میں نے وعدہ کیا تھا میں نے پورا کیا، لیکن بہت دیر ہو گئی، بہت زیادہ۔ کاش میں جلدی آ جاتا، کاش میں نے ایک چٹھی لکھی ہوتی، کاش میں نے ایک فون کیا ہوتا، کاش میں نے ایک خبر دی ہوتی، کاش میں نے ایک بار تمہیں بتا دیا ہوتا، لیکن اب کاش کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ گھنٹوں قبر کے پاس بیٹھا رہا۔ اماں دور کھڑی دیکھتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ سورج ڈھل گیا اور اندھیرا ہو گیا تھا، لیکن زاہد نہ اٹھا نہ گیا کہیں۔ وہ بیٹھا رہا وہاں، روتا رہا، دھاڑی مارتا رہا کہ نور اٹھ جائے۔ مٹی کو چھوتا رہا اور باتیں کرتا رہا، مگر جو چلے جائیں وہ کبھی واپس نہیں آتے، سب نے ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے۔ نور میں نے تم سے محبت کی تھی، نور میں نے تمہیں بلایا نہیں تھا، بس بھٹک گیا تھا، بس رہ گیا تھا، بس ایک فون، ایک خط، ایک لمحہ۔ کاش وہ لمحہ ہو جاتا تو سب ٹھیک ہوتا، آج تم میرے پاس ہوتی۔ جیسے جیسے رات گہری ہوئی وہ ٹوٹتا رہا، وہ روتا رہا۔ اماں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا اس رات، کیونکہ کچھ درد اکیلے ہی ملتے ہیں انسان کو، اور کچھ درد انسان نے صرف اکیلے جھیلنے ہوتے ہیں۔
صبح ہوئی اور زاہد اٹھا، آہستہ آہستہ، آنکھیں سوجی تھی اور قدم بھاری تھے۔ اس نے قبر کو آخری بار دیکھا، غور سے کہا، نور، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، بہت غلط کیا۔ میں مصروف رہا اور تم انتظار کرتی رہی۔ مجھے ایک بار خبر لینی چاہیے تھی تمہاری۔ ایک چٹھی، ایک فون، ایک لفظ کافی تھا میری نور کے لیے، پر میں نہ کر سکا وہ بھی۔ لیکن میں بھول گیا اور تم ٹوٹتی رہی۔ مجھے معاف کر دو اگر کر سکتی ہو۔ سزا تو مجھے مل چکی ہے، میں جانتا ہوں معافی سے کچھ نہیں بدلتا، کچھ بھی نہیں۔ معافی سے تم نہیں آ سکو گی اور میں رہوں گا اس دنیا میں اکیلے درد سہتے ہوئے، اور یہی میری سزا ہے ہمیشہ کے لیے۔ وہ پلٹا اور قبرستان سے باہر نکلا۔ گلی میں آیا تو وہی پرانی گلی، وہی سب کچھ، وہی مکان، وہی درخت، وہی دیواریں، وہی سب کچھ، لیکن نور نہیں تھی کہیں بھی اب۔ وہ وعدے، وہ باتیں، سب وہی کی وہی رہ گئی، اور نور ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ وہ درخت جو گواہ تھا ان کے وعدے کا، اب بھی کھڑا تھا لیکن خاموش بالکل۔ زاہد اس کے پاس گیا اور چھوا اسے۔ درخت ٹھنڈا تھا اور زاہد کا ہاتھ بھی۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر چلا۔ پیچھے نہ دیکھا کیونکہ طاقت نہ تھی، وہ ختم ہو چکا تھا اندر سے، بس اس کا جسم تھا، روح اندر سے مر چکی تھی۔ کچھ راستے واپس نہیں جاتے کبھی بھی، کچھ لمحے دوبارہ نہیں آتے کبھی بھی۔ محبت میں کبھی دیر نہ کرو یارو، جو دل میں ہے وہ کہہ دو آج۔ کل کا کیا پتا، کل آئے نہ آئے۔ انتظار کرنے والے تھک جاتے ہیں آخر۔ انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ٹوٹنے والے ٹوٹ جاتے ہیں خاموشی سے، کوئی نہیں جانتا کسی کا درد کیا ہے۔ نور نے انتظار کیا اور دنیا نہ جانی۔ زاہد نے دیر کی اور پچھتاتا رہا۔ باپ نے فیصلہ کیا اور ساری زندگی روتا رہا۔ ہر کسی نے اپنی جگہ سے ٹھیک کیا اور ہر کوئی اپنی جگہ ٹھیک ہی کرتا ہے، لیکن پھر بھی نور چلی گئی ہمیشہ کے لیے۔ سب کے ٹھیک ہونے کے بعد بھی یہی زندگی ہے، یہی اس کا درد ہے۔ کچھ کہانیاں ادھوری رہ جاتی ہیں ہمیشہ، کچھ باتیں ادھوری رہ جاتی ہیں، کچھ وعدے پورے نہیں ہوتے کبھی بھی، کچھ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں انتظار میں، اور کچھ لوگ آتے ہیں جب دیر ہو جائے۔ نور اب قبرستان کی مٹی میں ہے اور زاہد دنیا کے دھکوں میں ہے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ ابد کا ہے، لیکن محبت وہاں بھی ہے، اب بھی محبت یہاں بھی ہے، اب بھی۔ جہاں زاہد روتا ہے وہاں نور سنتی ہے، جہاں نور سوئی ہے وہاں زاہد جاگتا ہے۔ یہ محبت تھی جو مکمل نہ ہوئی، یہ کہانی تھی جو ختم نہ ہوئی۔ اور کچھ کہانیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔